بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروائیول اسکلز کے حوالے سے آج کا تیسرا پروگرام ہے، اور اس میں ہم جس صلاحیت کی طرف آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ بی این اڈاپٹیبل پرسن، یعنی وہ ذات یا وہ شخصیت جو صورتحال سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے اور صورتحال سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے راستے نکال سکے۔ ہم ان اسکلز پہ بات کر رہے ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ویڈیو بنانے کی بجائے صرف آڈیو تک محدود رکھا جائے اور لوگوں کے سامنے ہماری تصویر سے زیادہ کنٹینٹ کو پرووائڈ کیا جائے، اور اس کنٹینٹ کی بیسس پہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اسکرین شاٹ لے کر اپنے کمنٹس کے ساتھ آگے بھیج سکیں، تاکہ معاشرے کے تمام وہ لوگ جن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا سکیں، تعلیم دے سکیں اور تربیت دے سکیں، وہ اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں۔ جہاں تمام چیزیں کسی ایک مضمون یا کسی ایک کتاب سے لی گئی ہیں، وہاں پر ہم حوالہ دینے کی کوشش کریں گے، اور پکچرز ہم نے مائکروسافٹ 365 اور بنگ سے آن لائن سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیپیبل آف ورکنگ alone اور ایز پارٹ آف ٹیم، یعنی آپ میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ آپ اکیلے بھی کام کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں یہ ہے کہ آپ خود بھی کام کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں سے کام بھی لے سکیں، یعنی آپ میں ٹیم ورک کی بھی صلاحیت ہے اور آپ میں ڈیلیگیشن کی بھی صلاحیت ہے۔ اور جب آپ کیپیبل آف ورکنگ alone کی بات کر رہے ہیں تو وہاں جہاں پر آپ کو اکیلے کام کرنے کی صلاحیت کا موقع ملتا ہے تو وہ آپ ضرور کریں۔ دیکھیے، کھیل کے میدان کے اندر جہاں ہماری سب سے بڑی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہارنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتے ہیں، اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ ہم اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں اور ٹیم کی حیثیت سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور ٹیم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی انفرادیت کو جو ہے اجتماعیت کے ساتھ شامل کر کے اجتماعی مفاد اور اجتماعی قوت کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم زندگی میں ایک وقت میں بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اس کا نام ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں اور ایک دن کے اندر آپ ایک سے زیادہ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، اس کے اپنے الگ پروجیکٹس ہیں۔ آپ کے تعلیمی اور کیریئر کی زندگی ہے، اس کے الگ پروجیکٹس ہیں۔ آپ کی خاندانی زندگی ہے، اس کے الگ پروجیکٹس ہیں۔ آپ کی معاشی اور معاشرتی زندگی ہے، اس کے الگ پروجیکٹس ہیں۔ تو آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بہت سارے کام جو ہیں جو آپ کرتے ہوں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں اور آپ وہ کر رہے ہوں۔ لیکن جب کام کر رہے ہوں تو ایک وقت میں ایک ہی کام کریں۔ ایک وقت میں آپ 2 گھوڑوں پہ سوار ہو کر ریس کے میدان میں جیت نہیں سکتے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ انوویٹو ہوں اور ریسورسفل ہوں۔ ہر انسان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں، اور وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے وجود کے ساتھ آگے جا رہا ہوتا ہے، اور ہر انسان کے اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور آپ کے وسائل کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اس علم کی بنیاد پر آپ اسے اپنی قوت بنائیں، اور قوت بنا کر آپ جو ہیں معاشرے کے اندر اور اپنے بزنس کے اندر اپنا تشخص پیدا کریں اور آگے بڑھیں، اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو، اپنے ادارے کو، اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں۔ دیکھیے کہ فطرت جو ہے وہ بدلنے اور تبدیلی کی قائل ہوتی ہے۔ صبح شام ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، اوقات بدلتے ہیں۔ رمضان المبارک کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں کے اندر آتا ہے، اور آج کے دور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کورونا کی وجہ سے جو تبدیلی آئی ہے، جو چینج آیا ہے، ہمیں یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ ہم اس چینج کو قبول کریں
اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس چینج سے جتنا بھی فائدہ ہو سکتا ہے ہم اٹھانے کی کوشش کریں. فائدہ وہ نہیں جو لوگ اپنی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو وقت ملا ہے اس میں ہم اس چینج کو قبول کرتے ہوئے ہم اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، اپنے خاندان کے انٹیگریشن کی طرف توجہ دیں، ریموٹ ورکنگ کی صلاحیت پیدا کریں اور معاشرے کے اندر بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ انوویٹو چیزیں لے کر آئیں. ہر انسان غلطی کرتا ہے، صبح شام ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، سوری کہنا اور اس کے بعد جو ہے اپنی اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھنا ایک بہت اہم چیز ہے. یہی چیز خود احتسابی بھی کہلاتی ہے. لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو یہ صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ اس غلطی کا اعتراف کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ہٹ درمی آپ کی شخصیت کو متاثر کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو ایمانداری کے ساتھ فیڈ بیک دے سکیں. اور اگر ایمانداری کے ساتھ فیڈ بیک ملتی ہے اور آپ ایمانداری کے ساتھ اس فیڈ بیک کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بہت جلد آپ اصلاح کی منازل پہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غیر یقینی صورتحال عموماً ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں جنوری، فروری اور مارچ تک اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے کہ ہم لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائیں گے. خود چائنا میں جب یہ والی چیز آئی تھی کورونا، تب بھی دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو پتا تھا کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. بڑی بڑی اکاؤنٹنگ فرمز جو ایڈوائزری کا کام کرتی ہیں، جو لوگوں کو مشورے کا کام دیتی ہیں، جو لوگوں کو پریڈکٹ کر کے دیتی ہیں، وہ بھی خاموش رہیں. وہ جو لیبارٹریز ہیں جن کا یہ بزنس چل رہا ہوتا ہے وہ بھی خاموش رہیں. کیا وہ خاموشی سوچی سمجھی خاموشی تھی یا خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ وہ کسی انسرٹینٹی کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیے، انسرٹینٹی جو ہے وہ ہوتی ہے زندگی کے اندر. بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادل چھٹ بھی سکتے ہیں اور بادلوں کے ذریعے سے بارش ہو بھی سکتی ہے، لیکن انسرٹینٹی رہتی ہے. زندگی کے حالات کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں، انسرٹینٹی رہتی ہیں، کاروبار کے اندر بھی انسرٹینٹی رہتی ہیں. لیکن آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ غیر یقینی صورتحال کے اندر رہتے ہوئے آپ جو کچھ بھی بہتر ڈیسیشن لے سکتے ہیں وہ آپ کریں. اور آپ کو یقین نہیں ہو سکتا کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ صحیح ہوں گے، اس میں غلطی کے امکانات بھی ہیں، لیکن اپنی حد تک ایماندارانہ فیصلے کرنے بہت ضروری ہیں. آپ سے یہ گفتگو ہوئی ہے، امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے سجیشن دیں گے اور اپنے اسٹاف کو اور اپنے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ٹریننگ دیں گے. جو سلائیڈز آپ کو پسند آئی ہیں اس کے اسکرین شاٹ لے کر اپنے وائس میسیج کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا انشاءاللہ.